ابھی تک ہم دیکھتے ہیں وہ جہانگیر ترین جیسا اتنا بڑا چینی چور ابھی تک اس کو ہاتھ نہیں ڈالا کسی نے. کہ میں یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن جائے گی. ہم تو چینج کی پارٹی تھے, اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن گئے ہیں. نعیم خان کے خلاف اب ججمنٹ آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, بڑی سویر ججمنٹ ہے لینڈ گریبنگ کی. کس کو نہیں پتا وہ لینڈ گریبر ہے, اس کو آپ سینئر منسٹر بنا کے بٹھایا ہوا ہے. دوسرا ہم نے انٹری ٹیسٹ انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ اب لا کالج میں وہی ایڈمیشن لے گا جو انٹری ٹیسٹ پاس کرے گا, جس طرح میڈیکل کالجز میں ہونا. السلام علیکم ناظرین. ہیومن رائٹس پی کے میں آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں, آپ معروف قانون دان تو ہے ہی, آئینی ایکسپرٹ, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, وکیل رہنما, بہت سارے حوالے ہیں آپ کی ذات کے, جناب حامد خان صاحب. تو آئیے حامد خان صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کا. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. خان صاحب, ہم نے گزشتہ دنوں ایک پبلک انٹریکٹیو کیا سیشن کے عوام الناس کو کیا مسائل ہیں ہمارے جو نظام انصاف سے. تو اس میں ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو فیئر انویسٹیگیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی, اور اس کے تقاضے اگر صحیح ہوں تو پھر مجرموں کو سزا ملے, جس کی وجہ سے مجرم بچ نکلتے ہیں. تو آخر کہاں ستم ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن صحیح ہو؟ دیکھیے, سب سے بڑا ستم تو یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن برانچ ہے پولیس کی وہ بڑی پولیٹیسائزڈ ہے, اور یہ معاملہ بہت سالوں سے چل رہا ہے. جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو, اور بلکہ جو لوکل بھی وہاں کا جو حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے, ایم این اے ہوتا ہے, ایم پی اے ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن میں جو آفیشلز وہاں اس کے علاقے میں ہوں وہ اس کی مرضی کے ہوں, تاکہ وہ اپنے مخالفوں کو وکٹمائز کر سکے اور اپنے آدمیوں کو چھڑوا سکے ان سے. تو بہت بڑی وجہ جو ہے جو ہماری انویسٹیگیشن جو ہے ناکام ہو رہی ہے ایز این انسٹیٹیوشن, اس کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس. پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, کیا کیا جائے آخر کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس روکے؟ یہ جو اس کے بارے میں واضح طور پر اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. جو کوئی ہر حکومت اس کا وعدہ کرتی ہے لیکن وہ پورا نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ پالیٹکس سے یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے ٹوٹلی باہر کیا جائے. چاہے اس کا کام واچ اینڈ وارڈ ہو, چاہے اس کا کام انویسٹیگیشن ہو, اس کا کام کوئی اور اس سے ملتا جلتا جو ہے لا انفورسمنٹ کا ہو, اس سے وہ جو ہے اپنے پوری طرح سے انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس ہو. وہ صرف جو اس کا ہیڈ ہے وہ گورنمنٹ کو جواب دہ ہو, یعنی آئی جی ہو یا جو بھی ان کا ہیڈ ہو. اس سے نیچے کی جتنے ہوں ان کو تحفظ دیا جائے کہ ان کی روز ادھر سے ادھر پوسٹنگ نہیں ہوگی, یا انہیں ایسی جگہ پہ نہیں لگایا جائے گا جو کہ ایک سزا ان کے لیے سمجھی جاتی ہو. تو اس طرح سے پولیس کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے, تبھی انویسٹیگیشن برانچ جو ہے وہ درست طور پہ اپنا کام کرے گی اور لوگوں کو انصاف مل سکے گا. ورنہ اس وقت جو انویسٹیگیشن ہے وہ تو طاقتور کے حق میں ہے. طاقتور اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن کرا کے اپنی مرضی کی جو ہے وہ جو ہے پروسیکیوشن کی طرف معاملے کو لے جاتا ہے, اپنی مرضی کا ہی چلان سبمٹ کروا دیتا ہے. اس سے جو ہے غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ ڈپرائیوڈ ہے. درست نشاندہی فرمائی آپ نے. اچھا, جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس خان صاحب یہ تو انویسٹیگیشن میں ہوگی, اور ایون آپریشن میں ہم نے دیکھا ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن, اب جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ریمائنڈ ہو رہا تھا کہ اس میں بھی دیکھیں 17 جون 2014 میں واقعہ ہوا. آج تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں 2 انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں, اور معاملہ وہیں پہ ہے کہ معاملہ جو پولیس بھی اس میں کہتے ہیں پولیٹیسائز ہوئی اور استعمال ہوئی. تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی پرائم ایگزامپل ہے کس طرح سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتا ہے.
وہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے اس میں پولیس کو استعمال کیا گیا ہے مخالفوں کے خلاف اور جو چیز ناپسند تھی اس کے خلاف، اور اس میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، 14 لوگ اپنی جان گوا بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ 100 سے زیادہ زخمی ہوئے زخمی ہیں، لیکن آج تک اس معاملے میں انصاف نہیں مل سکا۔ حالانکہ دوسری طرف بھی پاورفل فورسز ہیں، یہ نہیں کہ دوسری طرف جو قوتیں تھیں وہ بالکل بے بس تھیں۔ عام آدمی ہوتا تو اس کا تو وہ پوچھنے والا امداد رسی اس کی کوئی نہیں۔ یہاں پر ہر صورت دوسری طرف بھی جو قوتیں تھیں کافی پاورفل کی قوتیں تھیں، لیکن جس کے پاس زیادہ طاقت تھی وہ اس معاملے میں مبرہ ہو گیا۔ لیکن یہ فرمائیے کہ جو دوسری تو یہ آپ نے نشاندہی کی انویسٹیگیشن کی، جو دوسرا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں وہ ورکرز ہے یا عام جو لیٹیگنٹ ہے، اس کو نظام انصاف سے وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ تاخیر بہت زیادہ ہے عدالتی فیصلوں میں، اور تاخیر کی وجہ سے خصوصاً جو ورکنگ کلاس ہے، ورکرز کمیونٹی ہے، مزدور کمیونٹی ہے، لیبر کورٹس وہ مقدمات وقت کے اوپر نہیں فیصلے کرتی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کیا جانا چاہیے کہ یہ مسائل حل ہوں؟ دیکھیے اس میں 3-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ کرمنل سائڈ لے لیجیے گا، وہاں پر بڑی ڈیلیز ہوتی ہے، اس میں ایک عام آدمی ہے جس کا انفلوئنس نہیں ہے، وہ پھنس گیا تو پھنس گیا، عرصہ دراز وہ اندر رہے گا، بیل نہیں ہوگی یا اس کے معاملات کی اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوگا، اگر اس کو بیل ہو بھی گئی تو گئی کے ساتھ ٹرائل۔ اس میں دوسری بڑی وجہ انویسٹیگیشن کے بعد جو ہمارا فیلئر ہے نظام کا وہ پروسیکیوشن ہے۔ پروسیکیوٹرز جو ہیں ہم عام طور پہ نہیں لگاتے میرٹ کے اوپر، پروسیکیوشن برانچ جو ہے بہت ساری اپوائنٹمنٹ جو وہاں پر دیکھی گئی ہیں وہ شریعن پولیٹیکل انٹرسٹ کے مطابق یا انفلوئنشل لوگ لگواتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوٹرز جو ہیں یہ تھرو آؤٹ پاکستانی مسئلہ آ رہا ہے، چاہے وہ نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں، چاہے وہ پروسیکیوٹرز جو عام پروسیکیوشن برانچ ہے اس کے پروسیکیوٹرز ہوں، پروسیکیوشن برانچ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتی فیکٹری۔ لیبر کورٹس پہ اب جہاں تک آ جاتا ہے کہ لیبر رائٹس کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لیبر کورٹس بھی جو ہیں وہ بھی ہماری جنرل مشینری کا حصہ ہیں۔ مطلب جج لیبر کورٹ جو ہوگا یا اس کا جو لیبر اپیلیٹ ٹرائبیونل ہے وہ جو ہے اس کو جوڈیشری ہی نامینیٹ کرتی ہے۔ کوئی سیشن جج آتا ہے جج لیبر کورٹ بنتا ہے، پھر کوئی ریٹائرڈ جج ہوتا ہے وہ کہیں جا کے لیبر اپیلیٹ ٹرائبیونل کا ممبر بنتا ہے، تو اس میں بھی بعض تقرریوں میں بہت عرصہ گزر جاتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے جج لیبر کورٹ بعض اوقات 6 مہینے، ایک سال وہ سیٹ خالی رہتی ہے۔ یہ فلاح ہے، یہ بہت بڑا فلاء ہے۔ تو اس لیے لیبر کورٹس کے بارے میں میرے خیال میں اس کو ریویو کر کے ضروری بنانا چاہیے کہ لیبر کورٹس کے یا تو آپ ان کو سیپریٹلی پورا اس کا ایڈمنسٹریشن الگ کر دیں، پرماننٹ ججز ہیں، پرماننٹ ججز وہاں بیٹھ جائیں جو سلیکٹ کیا لیبر وہ کورٹ ایکسپرٹ بھی ہوں گے ججز جو، ہاں وہ دے ول بی ٹرینڈ فار دس پرپز۔ ایک ترکیب تو یہ ہے، کئی ملکوں میں یہ سارا نظام ہے، مثلا یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ 5-6 اسپیشلائزڈ ہائرارکیز ہیں لاء کی، کرمنل کی ایک الگ ہائرارکی ہے، سول کی الگ ہے، لیبر کی الگ ہے، ایڈمنسٹریٹو لاء کی الگ ہے، اس طرح سے 4-5-6 پینل ہائرارکیز وہاں کام کر رہے ہیں۔ ایک وہ سسٹم ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو کم از کم ایٹ دی بیسر لیول جو ہے ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے یا ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ ساری جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک فلاء ہے، اگر آپ ایڈمنسٹریشن کو دے دیں گے ان کی پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز پھر وہ بڑی انٹرفیئرنس ہو جائے گی، ایبسلیوٹلی وہ نہیں امپلائر کے اگینسٹ، اور یہ بہت ساری پھر انٹرفیئرنس آ جاتی ہے۔ اس کو سم ہاؤ جوڈیشری سے ریلیٹ تو کرنا پڑے گا، یعنی وہ پروونشل جوڈیشری سے کنیکٹڈ ہونی چاہیے، اس کو ہیڈ چیف جسٹس ہی کرے ہائی کورٹ کا، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی پوسٹنگز جو ہیں وہ پرماننٹ بیسس پہ ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پوسٹ آؤٹ کریں، 3 سال اگر وہ گجرانوالے میں لیبر کورٹ کا جج رہا ہے تو 3 سال جا کے سیالکوٹ میں ہو جائے یا کسی اور ضلع میں ہو جائے۔ اس طرح سے ایڈمنسٹریشن اس کی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر بہت سارے سیشن جج جب ان کو جج لیبر کورٹ لگایا جاتا ہے وہ سزا سمجھتے ہیں کہ ہمیں
انہوں نے ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے, مین اسٹریم سے نکال دیا ہے. مین اسٹریم تو ہر آدمی کی خواہش یہی جیسے کہ میں ڈسٹرکٹ سیٹ جج ہوں تو اس کے سارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے سارے ضلع پر. اس کو اٹھا کے آپ جب لیبر کورٹ کے جج لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ اس کو آپ سائڈ لائن کر دیتے ہیں. اس کی ریزائنمنٹ الگ ہوتی ہے, کام وہ پوری طرح دل سے کرتا نہیں ہے. یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو یہ مسئلہ اس طرح حل کیا جا سکتا ہے. ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ ماشاء اللہ آئینی ایکسپرٹ بھی ہیں, آئین بھی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بہت سارے لاز بھی ہم نے, ویمن پروٹیکشن ایکٹ بھی آ گیا اور ویمن کو ہم نے رائٹس بھی دے دی. کتابوں میں تو سب ہم دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جو وائلیشنز ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن پرٹیکولرلی اگینسٹ دا ویمن اور وائلنس اگینسٹ دا ویمن, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو اس میں کہاں آپ سکم سمجھتے ہیں اور کیا؟ دیکھیے ایک تو کسی حد تک یہ سوشل کوشچن ہے جو سارے سب کانٹیننٹ میں ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں گے وہاں پر حالات اس سے بھی بدتر ہیں, بالکل ایسے ہی, اور انسٹنسز آف ریپ جو اسٹڈی ہوئی وہ بہت زیادہ ہے. اس کا ایک سوشل اینگل ہے ہماری سوسائٹی کا جو کسی حد تک سارے سب کانٹیننٹ میں ہے. اب اس کا دوسرا اینگل جو ہوتا ہے وہ ہمارا ٹرائبل اینگل بھی ہے. جیسے ہمیں پاکستان میں بھی ٹرائبلی عورت کو انہوں نے ہمیشہ دوسرے نمبر پر ٹریٹ کیا ہے. ان کو ہمیشہ جو ہے وہ حیثیت نہیں دی گئی ہے جو کہ میل کو دی گئی ہے. وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بند ٹوٹیں گے, ابھی بند نہیں ٹوٹے. آج بھی قبیلے ہیں چاہے وہ سندھ میں آپریٹ کرتے ہیں, بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں, یا پارشلی ساؤتھ پنجاب میں آپریٹ کرتے ہیں, اور ایون کے پی کے میں آپریٹ کرتے ہیں. جب تک ان کا ہولڈ نہیں ٹوٹے گا تو عورت کی حیثیت جو ہے لیگلی جو ہے وہ ہولڈ کیسے ٹوٹے گا ان کا, کیسے کیا اس کے پیچھے تو بہت بڑی وجہ تو ایجوکیشن ہے. جی ہمارا جو جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کیوں پاکستان میں پامال ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے جو پاکستان میں پچھلے 70 سال میں ایجوکیشن پر پوری توجہ نہیں دی گئی. ہمارے سوسائٹی میں لٹریسی 100% نہیں ہو سکی. اس کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک ٹرائبل ویلیوز جو ہیں ڈومینیٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. میں مثال دوں گا سری لنکا کی, وہ بھی بنیادی طور پہ ٹرائبل سوسائٹی تھی, لیکن آج وہ بالکل ڈفرینٹ سوسائٹی بن چکی ہے. وہاں 100% لٹریسی ہے. تو اس لیے ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ اگر سب سے بہتر پوزیشن پہ کوئی خواتین ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, وہ اس وقت سب کانٹیننٹ میں سری لنکا میں ہے, کیونکہ وہاں ایجوکیشن بڑی ہے. برابر عورتیں پڑھتی ہیں یونیورسٹیز میں, اتنی ہی پڑھتی ہیں جتنی مرد پڑھتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے تو لانگ ٹرم سلوشن ہے کہ ایجوکیشن پر ایمفسس. پرابلم ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم نے جو ایلوکیشن اپنے بجٹس کی ہیں اس میں ہم سیکیورٹی پہ جو خرچ کرتے ہیں اس سے ہماری باقی جو ضروری سوشل سروسز ہیں, جس میں ایجوکیشن ہے, جس میں ہیلتھ کیئر ہے, جس میں میں جسٹس سسٹم کو بھی انکلوڈ کروں گا, اس کو فنڈس پراپر نہیں ملتے, اور اس وجہ سے بہت سے زیادہ مسائل رہتے ہیں. اچھا خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی اسپیشل لیجسلیشن بھی آئی ہے, مطلب یہ اقدامات تو سارے ہیں, یہ سوشل کوسچن تو اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ اس کو روکا جائے. ابھی اینٹی جو ریپ بل ہے وہ آیا ہے, اب اس حوالے سے آپ کا کیا ویو ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن اور جو سزائیں ہیں وہ کر رہے ہیں تبدیل, اور اس پہ آپ کیا کہیں گے اپنا؟ دیکھیے شخصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط جواب دیا جا رہا ہے پرابلم کو. یہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے ٹینڈنسی رہی ہے کہ ہم پرابلم کا حل کوئی نیا قانون بنانے پر کر دیتے ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ تھرو لا ان دی فیس آف اے پرابلم. اس سے پرابلم حل نہیں ہوتا, لا تو آلریڈی موجود ہے. اب اینٹی ریپ لا کس حد تک امپروو کرے گا سچویشن؟ آلریڈی لا میں سیکشن 375-76 ہیں, اس میں لائف امپریزنمنٹ تک ہے. پھر اس کے بعد 1979 میں جب سے حدود لاز آئے ہیں اس میں تو ڈیتھ سینٹینس کر دی ہے ریپ کی. تو اس میں کون سی کوالٹیٹیو ڈفرنس آیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ ہم
ایکچولی جو ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے اس کو لیگل پرابلم بنا کے حل کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے قانون بنا دیا اب اس میں کیسٹریشن ہوگی. کیسٹریشن جو ہے یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں دنیا میں موجود ہے یہ نہیں. اس میں کبھی کبھی ٹرائبل سوسائٹیز میں ہوتی رہی ہے یہ سزا. یا سنا ہے امریکہ میں ایک زمانے میں 18ویں صدی میں اس قسم کی سزائیں دی جاتی تھی. تو جس زمانے میں یہ بھی سزا تھی وہ چرچ نہیں جاتا تو اس کو قتل کر دو. ایسی بھی سزائیں ہوتی تھیں. اس قسم کی سزائیں ان سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اور خاص طور پہ ایسی سزا جو irreversible ہو وہ بڑی جاتی ہے کسی کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ. دوسرا آپ ہمارے ہاں جس قسم کی ہمارے کورٹ میں ایویڈنسری پرابلمس ہیں کس طرح سے جعلی جو ہے گواہ لائے جاتے ہیں ایسی شکل میں آپ اتنی خوفناک سزا کو کیسے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی موضوع پر دو پیرلل لاء جو ہیں وہ نہیں چل سکتے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ قانون آرٹیکل 227 میں ہے وہ کہتا ہے کہ جو لاء قرآن اور سنہ پر بیس لاء ہوگا وہ جو ہے وہ فوقیت حاصل کرے گا کسی اور قانون پر. تو اس حساب سے تو جو 1979 کا جو لاء ہے زنا کا جو آرڈیننس ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہوگا. آج بھی اگر چیلنج ہوتا ہے تو یہ لاء اس کے سامنے جو ہے وہ سیٹ سائڈ ہو جائے گا. اچھا ایک اور ریسنٹ ویو ہم نے دیکھی بچوں کے اگینسٹ بھی وائلنس کی اور اس بنا کے اوپر ہم نے وہ قصور کا واقعہ سامنے آیا زینب کا. اور اب زینب الرٹ کے نام سے زینب الرٹ ایکٹ بھی ہے 2020 جس میں یہ ہے کہ آپ کسی جگہ بھی گمشدہ بچہ سامنے آتا ہے یا رپورٹ آتی ہے تو فوری طور پہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. لیکن اس میں بھی دیکھا کہ اتھارٹی ہے لیکن وہ ساری امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے پھر معاملات آگے بڑھیں گے جب امپلیمنٹیشن نہ ہوگی؟ مسئلہ ہی سارا اس چیز کا ہے. مسئلہ قوانین بنانے کا نہیں ہے. میں نے اسی لیے پہلے عرض کیا صرف قانون بنا کے یہ حکومت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں گمراہ ہوگی. اب یہ مسئلہ اگر ہوا ہے پچھلے سال جو ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ یا یہ جو آپ قانون جس کا ذکر کر رہے ہیں بچی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اس میں فیلئر جو ہے قانون کا نہیں ہے. اس میں فیلئر امپلیمنٹیشن کا ہے لاء انفورسنگ ایجنسیز کا ہے. بھئی اس خاتون نے تو فون کر دیا تھا کہ میں یہاں پر ہوں میری گاڑی میں استعمال کر رہا ہوں. اگر یہ ہم ورژن پورا مانے تو فیلئر کس کا ہے؟ وہاں تک آپ پہنچنے کیوں نہیں پہنچ سکی لاء انفورسنگ ایجنسی؟ فیلئر ان کا ہے. وہ تو پھر اس کے کانسیکوینس میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو 2 گھنٹہ وہ بیچاری وہاں رہی ہے اور بے بس تھی. تو اس لیے ہم بعض اوقات قانون کو میں سکم سمجھتے ہیں حالانکہ سکم جو ہے امپلیمنٹیشن اور ہماری لاء انفورسنگ ایجنسیز میں ہے. یہ چیز جو ہے زینب والا بھی معاملہ نہیں ہونا تھا اگر ہماری لاء انفورسنگ ایجنسی اس علاقے کی جو تھی وہ پوری طرح الرٹ ہوتی. یہ فیلئر ایکچولی اس چیز کا ہے. خان صاحب آپ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے بنیادی رکن بھی رہے اور پی ٹی آئی جب اقتدار میں نہیں تھی اور پوری کنٹریبیوشن ہے. موجودہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے احتجاج اپوزیشن کر رہی ہے تو کیا یہ سنبھل پائے گی گورنمنٹ اس کو اوورا کر لے گی نہیں کرے گی کیا کیسے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن جو مجھے فیلئر نظر آ رہا ہے وہ دونوں طرف سے بہت بڑا فیلئر ہے کیونکہ جمہوریت میں بات چیت اور ڈائلاگ بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ اس قسم کی پوزیشنز لے لیں گے جی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر آپ جمہوری رستے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب جمہوری رستے بند ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ تھریٹ جو ہے جمہوریت کو ہوتا ہے. میرے نزدیک دونوں سائڈس جو ہے یہ ان ریزنیبل ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ایک جس کو ہم اسٹینڈ آف کہتے ہیں یا جس طرح سے آپ دیکھیں ایک تشنگی ایک پورے خوفناک کنفرنٹیشن کا ایک عالم آ گیا ہے وہ وہاں تک بات جاری نہیں چاہیے یہ چلی گئی ہے. اس میں
हुकूमती रवैये भी मुनासिब नहीं है जी जी और अपोजिशन भी अब ये रवैया अडॉप्ट कर चुकी है। दूसरी इसमें जो बुनियादी वजह इस वजह से अपोजिशन की जो ग्रीवेंस है वो ये है कि ये वन साइडेड जो है अकाउंटेबिलिटी हो रही है, जी जी ये क्रॉस द बोर्ड नहीं है जो होनी चाहिए, जी और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है। जी जी ये जो सामने नजर आ रही है वो यही नजर आ रहा है कि अपोजिशन को जो बोलता है उसके खिलाफ काम शुरू हो जाता है, उनके खिलाफ मुकदमात बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके बरक्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हुकूमत में शामिल हैं जो बहुत बड़े क्रिमिनल्स भी हैं जी बिल्कुल हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। अभी तक हम देखते हैं कि वो जहांगीर तरीन जैसा इतना बड़ा चीनी चोर अभी तक उसको हाथ नहीं डाला किसी ने। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से अलीम खान के खिलाफ अब जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बड़ी सिवियर जजमेंट है लैंड ग्रैबिंग की। जी 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 किसको नहीं पता वो लैंड ग्रैबर है, उसको आप सीनियर मिनिस्टर बना के बिठाया हुआ है जी ताकि और गड़बड़ करे। परवेज खट्टर के खिलाफ बड़े सीरियस इल्जाम हैं बतौर चीफ मिनिस्टर के, बीआरटी, और उनको नहीं पता। जब तक कि आप ये ना बताएं कि जिसमें हम हुकूमत और अपोजिशन का कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते और हम सबको जो भी हमारे कानून के तहत आएगा हम उसको अपने रूल ऑफ लॉ के मुताबिक उसके खिलाफ बराबर की अकाउंटेबिलिटी करेंगे, तब तक ये शिकायत बढ़ती चली जाएगी। दुरुस्त फरमाया कि सेम वॉइसेस जो है जो सही आवाज़ आनी चाहिए वो इस वक्त नहीं है फोकस गवर्नमेंट में। अगर वो आवाज़ जैसे आप इम्पार्शियल आवाज़ है वो सुनाई दे तो मामला थोड़े से ठीक हो सकते तो हैं। माहौल ही वहाँ से खराब, माहौल ऐसा बना दिया गया। लेकिन पार्टी हमारी तो एक सोच की पार्टी है जी, वही है तब्दीली लाने की पार्टी। और हम ये चाहते थे कि नया सियासी लेके आए, मतलब हमने यही सोचा था कि इस मुल्क को बार बार हम बहुत सियासतदानों को आजमा चुके हैं, जी जी अब हम नए लोगों को लेके आए, शायद उससे मुल्क की सियासत का चेहरा तब्दील। बल्कि मुझे एक एस्टेब्लिशमेंट का एक शुरू से रहा है कि उसी के साथ आप आते हैं तो वो ख़त्म किया जाए। मुझे याद है खान साहब कि आप ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के हमारे 2006 के फंक्शन में आए, हमने आपको आपकी खिदमात के एवज जो है वो ह्यूमन राइट्स अवार्ड से भी नवाजा जो इसमें किताब के अंदर है उसकी कार्रवाई की। तो मुझे याद है मैं उसमें मौजूद था, आपने खिताब के दौरान अपने फरमाया कि मैंने आज तक किसी फौजी अमर से हाथ नहीं मिलाया। तो ये बीइंग डेमोक्रेटिक और तो उसके बरअक्स सोच पीटीआई में भी आप जैसे जब लोग थे तो अवाम उन्नास की यही सोच थी कि ये भी उस तरह हाथ नहीं मिलाएगी। लेकिन ये पीटीआई गवर्नमेंट जिस तरह है और उसके साथ और जो वाकई ये तसर जो है ये क्या ये दुरुस्त है या गलत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट ही जिसको चाहती है बैठाती है और जिसको चाहती है उतारती है। देखिए ये किसी हद तक नजर तो यही आ रहा है। मैं भी अगर से डिफर करता हूँ अपनी पार्टी से, इसलिए कि मैं ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन जाएगी। हम तो चेंज की पार्टी थे, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की एडवर्स तब्दीली हुई है जो जिसमें बुनियादी तौर पर इन्हीं हुकूमतों का हाथ है जिन लोगों ने ये सोचा कि हम इस पार्टी को या कम से कम पार्टी के चेयरमैन का फेस इस्तेमाल करके हम एक दफा फिर इक़्तिदार अपने पास रखें। जी यही हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि 3 कुव्वतें हैं इस मुल्क में जो सियासी कुव्वतें इस मुल्क में रही हैं 70 साल में। जी पीपल्स पार्टी ने एक अपना मकाम बनाया था जो पॉलिटिकल पार्टी, अब वो कमजोर होकर सिर्फ एक सूबे तक महदूद रह गई है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी नहीं थी, वो रेजिस्ट करती थी एस्टेब्लिशमेंट को। वो जब भी इक़्तिदार में आती थी एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आ जाती थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो उसके नहीं चढ़ी थी, या आप ये नहीं कह सकते कि उसकी कोई फेस बनी थी एस्टेब्लिशमेंट। उसमें और बहुत सारी बदगुमानियां आई हैं, सबको पता है उनकी लीडरशिप में क्या कुछ हुआ है, वो मैं नहीं जा रहा उसमें। नून लीग की जो थी वो बुनियादी तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, बिल्कुल ये तो ज़ियाउल हक के ज़माने की एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है।
سبسیکوینٹلی اس کے اندر ان کے کانفلکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے پیدا ہونے شروع ہو گئے. بالخصوص ہر دفعہ جب پرائم منسٹر بنا نواز شریف کانفلکٹ آیا ہے. اس وقت بھی 93 میں بھی آیا ہے, 99 میں بھی آیا ہے, ابھی آ گیا. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا سا ڈسٹینس کر گئی ہے. وہ ابھی بھی مین لوگ جو ان کے اندر ہیں بارنگ نواز شریف یا مریم, وہ ابھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ نظر آتے ہیں. لیکن اس وقت ان کی پالیسی ان دی فیس اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تیسرا, ہم اسٹیبلشمنٹس کی پارٹی بنتی رہی, چاہے ایوب کا دور تھا, ضیاء الحق کا دور تھا, مشرف کا دور تھا. انفارچونیٹلی جو مشرف کے دور کی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی کاف لیگ, وہ بڑی حد تک اس کو اٹھا کے انہوں نے پی ٹی آئی کا حصہ بنا دیا اور حکومت کا حصہ بن گئی ہے. کہنے کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو برائے نام نظر آتے ہیں اس میں, باقی تو جتنے لوگ ہیں وہ یہ جو مشرف کی حکومت میں ہوتے تھے. تو ہم ورچولی وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پارٹی بن کے رہ گئے ہیں. تو اس لیے جو ہمارے بنیادی سوچ تھی ہم اس سے بھی دور آ گئے ہیں, اور اب ہم اس سچویشن میں پہنچ گئے ہیں جہاں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے ہر وقت, بلکہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, جس سے جو کسی طور پر بھی ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر فوج ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن میں انوالو ہو جائے گی تو پھر وہی کچھ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے ٹیررسٹ ہم پر چھاتے جو ہے وہ قابض ہوتے چلے. سیکورٹی کی جو اصل ذمہ داری ہے اس سے وہ ہٹ جائے گی, اصل ڈیفینس آف دی کنٹری انٹرنل وہ ڈسٹرب ہوگا. اور وہ ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے جو روز انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ان کی توجہ ہٹ گئی ہے جو اصل کام ہے ان کا, اور اس کے برعکس اس طرف آ گئی جس طرف ان کو نہیں توجہ دینی چاہیے, جو سول ایڈمنسٹریشن ہے. یہ ایک خان صاحب, آپ ماشاءاللہ وکلا رہنما میں ایک عرصہ آپ رہنمائی فرما رہے ہیں وکلا کمیونٹی کی, اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ بار کونسل میں ایک کلین اپ جیسے آپریشن کلین اپ ہوتا ہے, وہ جعلی ڈگری والے سامنے آئے, اور وہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بار کونسل کا یہ کسی جگہ ہمیں کمی رہی ہے کہ صحیح معنوں میں بار کونسلز وہ لیڈرشپ نہیں دے سکیں کہ یہ از خود ہی ان کو کرنا چاہیے تھا, اور بار کونسل کیسے افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں ایک اچھی لیڈرشپ کو لانے میں؟ دیکھیے, یہ خاص طور پہ کچھ سالوں میں کافی ساری تبدیلی آئی ہے, اور اس تبدیلی کو لانے میں پھر وہ فورسز ہیں جو وکلا سے باہر کی فورسز ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ سفر ہماری ایتھکس نے کیا ہے. ایسے لوگ وکلا کی لیڈرشپ میں آ گئے جن کی نہ ویلیوز اچھے وکلا والی تھی, نہ ان کا پروفیشنل کانڈکٹ درست تھا. نتیجہ یہ ہو گیا کہ جو بار کا ایک انڈیپینڈنٹ رول تھا وہ آہستہ 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 کم ہوتا چلا جاتا ہے. ورنہ پہلے بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشن سمجھی جاتی تھی کہ سب سے بڑی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ملک کے اندر, ہوتا بھی ایسے رہا. بلکہ ثابت کیا 2007 میں جب آپ لیڈ کر رہے تھے وکلا موومنٹ, اس وقت بھی ایم آر ڈی کی جو موومنٹ تھی 1980s کی, اس میں بھی وکیل آ گئے تھے. جی بالکل ایسے ہی, یعنی وہ تبدیلی جو آئی, یعنی ضیاء الحق کو رجسٹ کس نے کیا؟ وکلا نے کیا. ہماری کنونشنز میں ہی پولیٹیشین آگے تقریریں کرتے تھے, ورنہ تو اور جگہ ان کی جانے کی نہیں تھی. مشرف کے زمانے میں بھی یہی صورتحال رہی ہے, اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں بھی یہ بات صورتحال ہے. تو وہ جو رول تھا وکیلوں کا ملک میں کانسٹیٹیوشنلزم اور ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے کا اور آگے بڑھانے کا, وہ ایسا ایسا کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہاں پر وہ نمائندے آنے شروع ہو گئے ہیں جو ذاتی مفادات کو ملکی مفادات کے اوپر ترجیح دینے لگ گئے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ سوچ میں وہ تبدیلی آئی. ہم جوڈیشری میں کرپشن کے خلاف ہمیشہ ایک بند بالا کرتے تھے اور آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ یہ کرپٹ جج ہے, اس کے خلاف ہم نے مہم چلانی ہے. آج یہ ہونے لگ گیا ہے کہ وہ دناتے ہیں, اور شریف لوگ, شریف وکیل, شریف جج جو ہے وہ بیچارے فٹ پہ چلے گئے ہیں. یہ ساری تبدیلی جو ویلیوز کی تبدیلی آئی ہے, انٹرفیئرنس ہوئی ہے, سو مچ سو کہ ایون ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے الیکشنوں میں
बड़ा रोल प्ले करने लगी, वो बोल्ड करने लग गई है, जुडिशरी के अंदर उसका रोल बढ़ता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि अदलिया के फैसलों पर और अदलिया के सिलेक्शन पर भी उनका जो है रोल बढ़ता चला जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। उससे जो सारा निज़ाम की जो सफाई थी वो खत्म होती नजर बार काउंसिल में खान साहब कहाँ फिल्टर लगाने की जरूरत है? हम देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनना हो तो आपको जजमेंट्स चाहिए, आपको इतने केस चाहिए कि आप समझते हैं। हमने देखा है कि लेकिन बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है वकील, उसके लिए इस तरह की शराइत वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई फिल्टर नहीं लगना चाहिए ताकि प्रोफेशनल वकील आए? मेरे नजदीक फिल्टर लग सकता है, लेकिन वो कोई हुकूमत कर नहीं रही। मसलन ये लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट अमेंड होना चाहिए और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे जो हैं वो डायरेक्ट वोट से इलेक्ट होने चाहिए। वो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के इनडायरेक्ट इलेक्शंस या जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट रिप्रेजेंटेशन का नाम इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से नहीं होना, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। बाहर की दुनिया में कैसे होता है? वहाँ भी ऐसे होते हैं? ऐसे ही होता है, डायरेक्ट होता है। अब इंडिया का सिस्टम है, आपको क्लोज सिस्टम बताऊंगा। वहाँ पर जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स होती हैं उनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो हमारे भी होते हैं, लेकिन उनके यहाँ प्रोविंस वाइज होते हैं। वो जो उनकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके इलेक्शंस नहीं होते, बल्कि एक एक नुमाइंदा हर प्रोविंशियल बार काउंसिल का जो है वो इलेक्ट होके उसका मेंबर बन जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। अच्छा, तो इसलिए वहाँ पर वोट लेने में उसकी कोई ट्रांजैक्शन के चक्कर नहीं चलते। तो होता ये है कि वो सिर्फ बार काउंसिल क्या होती है, उनकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें अगर 25 हाई कोर्ट्स हैं तो 25 बार काउंसिल्स हैं तो 25 उसके मेंबर हैं, एक एक मेंबर हर बार काउंसिल का नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ है। मेरे नजदीक वो निज़ाम बेहतर है, उसमें करप्शन का कम इम्कान है। इसमें करप्शन का एलिमेंट एंटर हो रहा है, तेजी से आ रहा है। यहाँ पर वोटों के सौदे होने लग गए हैं और प्रोविंशियल बार क्योंकि इसमें 6-7 पंजाब में वोट चाहिए इलेक्ट होने के लिए, केपी में 5 चाहिए, इसी तरह से 5 चाहिए उसमें सिंध में। अब वहाँ पर बात लोग लालच में आ जाते हैं, लालच देने वाले आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो उस वजह से ये बार काउंसिल्स का रोल बहुत गलत हो गया है। खान साहब, आप एक अरसे से डेफिनेट 50 बरस अगर मैं कहूँ तो निस्फ सदी का, वो कहते हैं ना ये निस्फ सदी का किस्सा है तो 4 बरस की बात नहीं। जो यंग लॉट आई है वो मिस करती है एक चीज को अब कि वो आपके साथ उस तरह डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है कि आपसे कुछ सीख सके। मतलब एक दौर था जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे तो यंग कम्युनिटी में और उनको सीखने का भी मौका मिलता था। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक आइडियल हैं वकला कम्युनिटी में, एक हर हवाले से कुलभूषण का केस हो, किसी पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में हमने देखा है कि कहीं भी कोई जुडिशियल क्राइसिस आया है तो वो आप आगे बढ़े हैं और वो आपने अपना रोल प्ले किया है। तो जो यंग लॉयर हैं, यंग लॉट हैं, जिनके साथ एक थोड़ा सा मिसिंग, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग और राइट, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो कोशिश हमारी ये है, ग्रुप की भी कोशिश है कि हम अच्छी साफ सुथरा अगली लीडरशिप लेके आए। देखिए ना, एक शख्स कितना सा ये अपने इस जनरेशन, अगली जनरेशन को अपनी लीडरशिप लानी पड़ती है। हमारी कोशिश है कि नौजवान में से बेहतर लीडरशिप लेके आए, क्योंकि वो ही कल की लीडरशिप बनेगी ना। तो हर दौर में एक नई लीडरशिप बेहतर वैल्यूज के साथ, बेसिक बात यह है कि जो भी लीडरशिप हो, क्योंकि एक तो अच्छी बात है कि बार में डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, साल के साल इलेक्शन होते हैं, उससे ये है कि फिल्टर होने का मौका मिलता है, बदनाम लोगों एक्सपोज होते हैं, बेहतर लोग के फेसेस आते हैं। ये सिलसिला चलना चाहिए, हमारी कोशिश है कि ये हो। समहाउ कुछ गलत जो रवायत बनती जा रही हैं जिसमें कि पैसा लगाने वाले बहुत आ गए, ये रिसेंटली हमने देखा कि ये पिछले 10 साल के अंदर खास तौर से देखने में आया है कि इन्वेस्टमेंट होने लग गई है। इवन
बाजार के लोग यानी जी बिल्कुल वो आके स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर करना शुरू हो गए हैं, जो कभी नहीं सुनी गई थी बातें। लेकिन फिर वो कहते हैं निज़ाम को अंदर से ही दुरुस्त करना पड़ता है, जमहूरियत के अलावा रास्ता कोई नहीं है। एक सिर्फ मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन बदल जाने चाहिए, उसमें डायरेक्टली हर सूबे से इलेक्शन हो, जो अपने मेंबरान जाने हैं वो हर सूबे को अपने इलेक्ट करके भेजें डायरेक्ट वोट के साथ, ये इनडायरेक्ट वोट के साथ नहीं होना, ये दुरुस्त हो जाए। बाकी तो साथ के साथ इलेक्शन होते हैं। किसी हद तक इस चीज़ को रोका गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ी देर बाद आएगा कि ये जो स्पूरियस या जो बेकार किस्म के लॉ कॉलेज हैं उनको मत किया जाए। जी बिल्कुल, सिर्फ अच्छे जो स्टैंडर्ड वाले कॉलेजेस चलाए जाएं। तो उसके तहत हमने कोई एक कमेटी बनी थी जिसको मैंने हेड किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बनाई थी, उसके नतीजे में फैसला भी आया जिससे चंद एक स्टेप्स हमने लिए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ सालों बाद आएगा। एक ये कि 3 साल कोर्स खत्म करके 5 साल कोर्स कर दिया, हो गया 5 साल, वो हो गया है। दूसरा हमने एंट्री टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अब लॉ कॉलेज में वही एडमिशन लेगा जो एंट्री टेस्ट पास करेगा, जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस में होता है। तीसरा ये कि वकील वो बनेगा जो कि बार एग्जाम पास करेगा। एब्सोल्युटली, ये कुछ हमने फिल्टर्स लगाए हैं। फिर ये है कि सीटें महदूद की हैं लॉ कॉलेजेस में कि 100 से ज़्यादा के एडमिशन नहीं गए, ताकि सीरियस स्टूडेंट्स आए, सीरियस उनको पढ़ाया जाए। ये चीज़ें 2018 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी तरह साथ थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वो ये सारे स्टेप जो हमने दिए हैं उसको अगस्त 2018 की जजमेंट में उन्होंने दे दिए हैं, और इन चीज़ों में तब्दीली आ रही है। तो लेकिन उसका इम्पैक्ट, क्योंकि बीच में कोई 30 साल बिल्कुल अनरेगुलेटेड गया है ना, इसको तो 30 साल के पीरियड को डेफिनेट है, वो उस हद तक हमने सफर भी बहुत किया है, बहुत किया अनरेगुलेटेड, इतना एफिलिएशंस दी गई हैं। तो हमने जब ये देखा कि कौन से कॉलेजेस जो हैं जो सब स्टैंडर्ड है, तो तकरीबन 96 लॉ कॉलेजेस, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस ऐसे सब स्टैंडर्ड निकले हैं, जिनके बारे में हमने सिफारिशात की थी कि इनको जो है वो डीरेगुलराइज किया जाए, इनकी डीएफिलिएशन। उस पर अब बारहा कितना वो दरामद होता है ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि बारहा यही बार काउंसिल उसको फ्रस्ट्रेट कर रही है। जैसे बड़ी कोशिश की गई कि वो बार एग्जाम को ख़त्म किया जाए। बार एग्जाम में अगर रूल्स थे कि कम से कम 50% पास मार्क्स, तो यहाँ पंजाब बार काउंसिल ने सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बहुत सारों ने कहा 40% भी पास कर दो, हालांकि वो रूल्स चेंज सख्त रूल्स बनाने की जरूरत कोशिश की। तो वो रेगुलेशन की लेकिन एक इब्तदा जरूर की जी बिल्कुल ठीक, जिसका इम्पैक्ट शायद 15-20 साल तक आए, लेकिन इस वक्त तो हालात जो हैं वो खासे अफसोसनाक। बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ बातचीत करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। एब्सोल्युटली हमारे निज़ाम इंसाफ में जो शिकायत है उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन को भी डिस्कस किया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को जब तक हम कम नहीं करेंगे अब इन्वेस्टिगेशन बेहतर नहीं हो सकती। पुलिस का निज़ाम इम्पार्शल करना होगा। फिर हम अगर बेहतर क़यादत चाहते हैं तो फिर हमें वकला कम्युनिटी में भी हमें अच्छे लीडर लेके आना होंगे जिनके ऊपर हम एतमाद कर सकें और वो हकीकी मानों में एक रोल मॉडल बन सके। जुडिशरी में हमने देखा कि लेबर कोर्ट में और जो खुसूसन जहाँ पे टेम्परेरी अपॉइंटमेंट की जाती है वहाँ पे मुस्तकिल जजेस की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक लीगल एक इशू ऐसा है जो सोशल इशू है, लेकिन उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन का सवाल पैदा होता है। बहुत बुनियादी सा सवाल खान साहब ने उठाया। उम्मीद है ये डिस्कशन पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित होगी और उन अदारों के लिए भी जो समझते हैं, देखते हैं, कान रखते हैं और सारी सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं। तब तक के लिए कि जब अगली दफ़ा हम ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम में हासिल हो, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।